اسلامک اسکالرز کے بیانات سننے کے لیے ہمارے آفیشیل چینل الرحمان ڈیجیٹل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ایک اور حدیث، مثل الجلیس الصالح کحامد المسک، نیک بندے کی صحبت اس بندے جیسی ہے جو خوشبو کا تاجر ہے، خوشبو کی دکان کھولے بیٹھا ہے یا خوشبو کا بکسہ لیے گھوم رہا ہے لوگوں کو خوشبو بیچنے کے لیے۔ میں یہ مثال ایک نیک بندے کی، موحد بندے کی، محب رسول بندے کی کہ آپ نے مثال دی۔ مانا نیک بندے کی صحبت، ان کی مجالست، ان کے ساتھ بیٹھنا یہ اختیار ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اما یحدیہ کا، وہ خوشبو والا انسان یا تو آپ کو عطر تحفے میں دے دے گا، آپ کا فائدہ ہوگا، وَإِمَّن تَبْتَاعَ مِنْهُ، یا آپ اس سے خرید لیں گے، عطر آپ کے پاس آ جائے، خوشبو آپ کے پاس آ جائے گی، آپ معطر ہو جائیں گے۔ وَإِمَّا أَن تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبًا، اور یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ آپ خریدے تو نہیں لیکن جب تک ساتھ بیٹھا ہے اس کی خوشبو آپ کو پہنچ رہی، کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور ہے، تحفہ مل گیا، خرید لیا، یا پھر اس کی خوشبو آپ تک پہنچ گئی 10-15 منٹ کی جب تک ساتھ بیٹھا ہوا۔ یہ مثال ہے نیک بندے کی صحبت کی۔ یہ حدیث بھی اس بات کی جو ہے وہ ترغیب دے رہی ہے، تنبیہ کر رہی ہے کہ صحبت صالحین لا تصاحب، باب صاحب و صاحب باب مفاعلہ کا صیغہ، اس میں جانبین کی صحبت ہے۔ زید عمر کا ساتھی بنے، عمر زید کا ساتھی بنے، اور یہ دوستی اور یہ ساتھ جو ہے یہ تقوی اور ایمان اور سچے عقیدے کی بنیاد پر۔ اور فرمایا کہ مثل الجلیس السوء، برا دوست اگر ہو اس کی مثال کنافخ الکیر، بھٹی والے لوہار کی، اس کے پاس بیٹھو گے کوئی چنگاری آپ کے کپڑے کو جلا دے گی، یا اگر نہ بھی چلے تو بدبو بھٹی کی آپ کو ضرور پہنچے گی، ماں خوشبو کا تو کوئی کام نہیں، تو بدبو ضرور پہنچے گی۔ یہ ایک اچھے اور برے انسان کی صحبت، فائدہ اور نقصان۔ اور میرے بھائی بدعت تو شر الامور ہے۔ اللہ کے پیغمبر ہر خطبے میں، حدیث جابر صحیح مسلم میں ہر خطبے میں آپ یہ بات بتائیں، یہ جملے فیصلہ کن جملے کہ سب سے بہترین کلام اللہ کا کلام، سب سے بہترین حدیث اللہ کا کلام، اور سب سے بہترین طریقہ محمد مصطفیٰ کا طریقہ تھا۔ دو ٹوک جملے، اور فرمایا شر الامور محدثاتھا، اور سب سے بدترین چیز وہ ہے جو نئی ہو، سب سے بدترین، شر اسم تفضیل کا صیغہ، سب سے بدترین چیز جو نئی ہو۔ اور آگے کیا؟ وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، ہر نئی چیز بدعت ہے، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی۔ علماء نے اس حدیث کو تحصیل کا درجہ دیا ہے، قول فصل کا درجہ دیا ہے، اس حدیث کو جوامع الکلم میں شمار کیا ہے۔ دو ٹوک فیصلے، دو ٹوک فیصلے، کوئی استثناء نہیں، بلا استثناء، دو ٹوک فیصلے کا، ہر بدعت گمراہی۔ یہ تقسیمیں چھوڑ دو، بدعت حسنہ، بدعت سیئہ، چھوڑ دو یہ تقسیم، ہر بدعت گمراہی، ہر گمراہی جہنم کی آگ۔ دو ٹوک فیصلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور حدیثیں جیسے المرء مع من احب، انسان قیامت کے دن کس کے ساتھ ہوگا؟ جس کے ساتھ دنیا میں محبت کرے گا۔ اب اپنی محبت اور نفرت کے پیمانوں کو جانچو، کس سے محبت اور کس سے نفرت ہے۔ اگر یہ محبت اہل بدعت سے ہے تو قیامت کے دن حشر اہل بدعت کے ساتھ ہوگا، اور اگر یہ محبت اہل سنت سے ہے، موحدین سے ہے، مومنین سے ہے، تو قیامت کے دن انہی کے ساتھ حشر ہوگا، انہی کی رفاقت ملے گی۔ المرء مع من احب، یہ حدیث بھی درس دے رہی ہے کہ محبت کے قابل کون ہے، ملاقات کے قابل کون ہے، کس سے پیار کیا جائے۔ بدعت انسان تو مجرم اعظم ہے، اللہ کی تکذیب کرنے والا، اللہ کا استدراک کرنے والا، اللہ کے مقابلے میں شارع بننے والا۔ کوئی برائی کی کوئی حد ہے کوئی؟ جس کے ساتھ محبت کرو گے اسی کے ساتھ قیامت کے دن